بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentapppublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا چھٹا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے القرآن الکریم اور آج ہم حرکات میں تنوین کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے حرکات کی مدد سے حروف اور الفاظ کا درست تلفظ کر سکیں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ آج کا سبق جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تنوین ہے، اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ 2 زبر کی علامت آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ 1 زبر ہوتی ہے، اسی طرح کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر جب اکٹھی آتی ہیں اسے کہتے ہیں تنوین۔ تنوین کا اگلا حصہ 2 زیر ہے جس کی علامت 2 زیر کا اکٹھے ایک ساتھ آنا ہے کسی بھی حرف کے نیچے۔ اور تنوین کی تیسری قسم ہے 2 پیش جس کی علامت اور نشانی ہے 2 پیش کا ایک ساتھ آنا۔ تو تنوین کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اس کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں نون کی آواز آتی ہے۔ تنوین میں نون کی آواز آتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں تنوین، یعنی نون کی آواز والا۔ اب وہ کیسے آتی ہے؟ مثال کے طور پر با 2 زبر بن، اور یہ کیا ہے؟ بن، یعنی اس 2 زبر نے آواز دی کس کی؟ نون کی، بن۔ اسی طرح با 2 زیر بن، اس نے آواز دی کس کی؟ بن کی، نون کی آواز دی۔ لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ تنوین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نون کی آواز دے رہا ہے۔ تیسری مثال ہے بن، با 2 پیش بن، اس نے آواز دی کس کی؟ اس نے آواز دی با نون پیش بن کی۔ لہٰذا اس تنوین نے بھی آواز دی کس کی؟ نون کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین کیوں کہتے ہیں؟ آگے کتاب میں موجود بھی ہے۔ تنوین کی آواز نون ساکن جیسے ہوتی ہے، جیسے بن میں آپ نے دیکھا نون ساکن کی آواز ہے، بن میں بھی نون ساکن کی آواز ہے، اور بن میں بھی نون ساکن کی آواز آپ کو آ رہی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں تنوین۔ جیسے واسعن کو واسعن پڑھنا، یہاں پر 2 زبر یہ آواز دے رہے ہیں کس کی؟ نون ساکن کی۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ وہ نون جس کے اوپر جزم کا نشان ہو، یعنی سکون کا نشان ہو، جیسے کہ اس مثال میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تو آپ جہاں بھی کسی بھی حرف پر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش پڑھیں، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس پر نون کی آواز آئے گی، اور اسی نون کی آواز کی وجہ سے اس کو ہم کہیں گے تنوین۔ ایک بات اور آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی حرف پر 2 زبر آئیں اس کے بعد الف ضرور استعمال ہوگا۔ جہاں پر 2 زبر آئیں گے وہاں پر الف موجود ہوگا۔ 2 زیر اور 2 پیش کے لیے الف کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں پر 2 زبر آئیں گے وہاں پر الف آپ کو نظر آئے گا، جیسے کہ ہم اگلی مثالوں میں دیکھ بھی لیں گے۔
تو چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم وہ الفاظ اور حروف پڑھتے ہیں جن میں 2 زبر کا استعمال ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی 2 زبر کا استعمال ہوا ہے وہاں پر الف آپ کو نظر آئے گا۔ پہلی مثال ہے با الف زبر با، با 2 زبر بن، با بن، با یا زبر بئی، تا 2 زبر تن، بئی تن، شین ہا زبر شہ، را 2 زبر رن، شہ رن، عین یا زبر عی، نون 2 زبر نن، عی نن، حمزہ میم زبر ام، را 2 زبر رن، ام رن، شین میم زبر شم، سین 2 زبر سن، شم سن، سین زبر سا، میم الف زبر ما، سما، حمزہ 2 زبر ان، سما ان۔ اسی طرح باقی الفاظ بھی آپ نے 2 زبر والے دیکھے اور ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگلے صفحے پر آپ کو وہ الفاظ نظر آ رہے ہیں جن میں 2 زیر کا استعمال ہوا ہے۔ جیسے پہلی مثال کیا ہے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام 2 زیر لن، ای بی لن، واو قاف زبر وق، تا 2 زیر تن، وق تن، عین قاف زبر عق، لام 2 زیر لن، عق لن، میم واو زبر مو، جیم 2 زیر جن، مو جن۔ اسی طرح روح، وزن، صوت، خاطر، فیل اور دلیل۔ اس کے بعد ہم وہ الفاظ پڑھیں گے جن میں 2 پیش ہمیں نظر آتے ہیں اور ان میں 2 پیش کے ذریعے سے نون ساکن کی آواز آئے گی، جیسے کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کیتا، با 2 پیش بن، کتابن، فا را زبر فر، دال 2 پیش دن، فردن، حمزہ میم زبر ام، را 2 پیش رن، ام رن، یا زبر یا، سین الف زبر سا، یسا، را 2 پیش رن، یسا رن، شین زیر شی، عین الف زبر عا، شیعہ، را 2 پیش رن، شیعہ رن۔ اسی طرح باقی الفاظ جیسے رحیم، رزق، ودود، نذیر اور فصیح، یہ وہ تمام الفاظ ہیں جن میں 2 پیش کا استعمال ہوا ہے، اور یہ 2 پیش کے ذریعے سے ہمیں تنوین یعنی نون ساکن کی آواز آ رہی ہے۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ آپ کے سامنے کتاب میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں آپ نے ان کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسا کہ آپ کو 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی مشقوں میں آپ کو بتایا گیا، اور آپ نے ان میں 2 زیر، 2 زبر اور 2 پیش کی پہچان بھی کرنی ہے کہ کہاں تنوین کا استعمال ہوا ہے۔ سمر پیک میں آپ کے لیے سرگرمی موجود ہے۔ والدین یا قاری صاحب بچے کو حرکات کی مدد سے حروف اور الفاظ درست تلفظ اور آواز کے ساتھ پڑھائیں۔ یہ مشق دن میں 2 مرتبہ کروائیں، یعنی صبح بھی اور شام کو بھی۔ اور نورانی قاعدہ کی وہ تختی جس میں تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش موجود ہیں، آپ نے اس تختی کو بھی پڑھنا ہے نورانی قاعدے میں اور اس سے بھی استفادہ کرنا ہے۔
یہ تھا ہمارا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ نے تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کا مطلب اچھی طرح سیکھا بھی ہوگا, ان کا استعمال بھی جانا ہوگا, اور اب آپ گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہیں. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.